عزاداران مظلوم کربلا، محبان حیدر کرار، قاری نظر حسین صاحب نے تلاوت کلام پاک کی ہے۔ ذکر پاک کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ ابتدا کر رہا ہوں رب کریم کے پاک نام سے جو میرا آپ سب کا اور محمد والے محمد کا بھی رب ہے۔ آغاز ہے اس رب کریم کے پاک نام سے جو محمد والے محمد کے تمام اختیارات سے خوب واقف ہے۔ آغاز مجلس کر رہا ہوں رب کریم کے پاک نام سے کہ جس کے تمام مخفی رازوں سے صرف اور صرف محمد والے محمد ہی آشنا ہیں کہ وہ کیا رب ہے۔ میری آپ سب کی کیا حیثیت کہ ہمارے خانہ ادراک میں یہ بات آ سکے کہ محمد والے محمد کیا ہے اور رب کیا ہے۔ یہ رب جانتا ہے کہ محمد والے محمد کیا ہے، یا پھر محمد والے محمد جانتے ہیں کہ رب کیا ہے۔ ہمیں تو والے محمد نے یہ بتایا ہے کہ کوئی رب ہے، جھک جاؤ اسی کو سجدہ کرو، تو ہم اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ ورنہ ہم سب کی کیا حیثیت کہ ہم یہ ادراک کریں کہ اللہ اور محمد والے محمد نے کیا چیز مماثلت رکھتی ہے، ان کے کیا اختیارات ہیں۔ بس ہم صرف مانتے ہیں کہ اللہ ہے، اور اس لیے مانتے ہیں کہ پوری کائنات کے سچے نبی اور اس کی آل نے بتایا ہے کہ اللہ ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، کسی نے نہیں دیکھا کہ رب کہاں پر موجود ہے، لیکن وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ یہ بات بتانے والے کون ہیں؟ یہ محمد والے محمد ہیں جن کا ذکر ہم یہاں کر رہے ہیں۔ ہمارے انتہائی محترم، انتہائی قابل عزت مہمان راولپنڈی سے تشریف لائے ہیں، اور ان کے بارے میں انتہائی اختصار کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ نظامت کے حوالے سے ایک بہت ہی تعلیم یافتہ نام، بزم ذکر نظامت میں بدر منیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نہ صرف ڈسٹرکٹ راولپنڈی بلکہ پورے پنجاب میں انہوں نے اپنی نظامت کے حوالے سے اپنا آپ منوایا ہے کہ نظامت اس طرح سے کی جاتی ہے۔ مجھ جیسا ناقص العقل آدمی، انتہائی چھوٹا آدمی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ قبلہ تشریف فرما ہوں اور ان کی موجودگی میں نظامت کے فرائض انجام دوں۔ انتہائی واجب الاحترام اولاد علی و بطول جناب سیدزادہ مرشد سید عرفان حیدر نقوی صاحب آف اسلام آباد، میں ان سے ملتمس ہوں کہ میری عزت افزائی کے لیے تشریف لائیں اور نظامت کے فرائض انجام دیں۔ قبلہ کی آمد کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، برائے احمد یوسف زہرا بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بلند ترین سلامات۔ بلند ترین سلامات۔ یا علی مدد۔ سامعین ذوقار، نظامت کا ایک طویل عرصہ ہے جب سے نوکری شروع کی ہے، اپنے زمانے کے امام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ منبر پہ ان کی وراثت کے کچھ رکاوات پڑے ہیں۔ برادر عزیز، پنجاب کی تاریخ کا یہ بھی بہت بڑا ایک نام ہے نظامت کے حوالے سے بشارت صاحب، انہوں نے جس انداز سے میری حوصلہ افزائی کی ہے، انہوں نے مشکور ہوں، مولا ان کے رزق وقت میں اضافہ فرمائے۔
اپنی طالب علمی اور کم علمی کا اعتراف ہے، بس نوکری کرتے ہیں، ممبر پہ آ کے ولایت علی کا پرچار کرتے ہیں، ذریعہ چاہے کلام سے ہو چاہے زبان سے ہو۔ دیکھتے ہیں آج یہاں پہ چونکہ عادل فیاض رائے کی توسل سے پہلی دفعہ یہاں آپ کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میرا اپنا ایک انداز ہے، میں اپنی باتیں تھوپتا نہیں ہوں، اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ باقی جو عزادار ہوتے ہیں، ولایت والے ہوتے ہیں، جس کے لیے جو بات ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے۔ میں نہ تو کبھی مجمع کو کہتا ہوں کہ جواب دیں، نہ کہتا ہوں نہ دیں، وہ آپ کی مرضی ہے، جس کو بات سمجھ آتی ہے وہ ساتھ سفر کرتا ہے۔ تو میں اپنی نظامت کا آغاز ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپنے مولا کی بارگاہ میں ان کی وراثت کے کچھ القابات ہیں تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ، لیکن چونکہ جو اس دور کا علی ہے اس کی وراثت میں کیا کیا ہے وہ کچھ القاب آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے نظامت کا آغاز کروں گا۔ اس صاحب زمانہ کی آمد کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ اس مالک کے نام جو اس منبر کے حقیقی وارث ہیں، جو اس ذکر کے وارث ہیں، جو کربلا کے وارث ہیں، جو غدیر کے وارث ہیں، جو مباہلے کے وارث ہیں، جو سلونی کے وارث ہیں، جو معراج کے وارث ہیں، جو قرآن کے وارث ہیں، جو ذوالجناح کے وارث ہیں، جو علم کے وارث ہیں، جو ذوالفقار کے وارث ہیں، جو مکے کے وارث ہیں، جو مدینے کے وارث ہیں، جو نجف کے وارث ہیں، جو خراسان کے وارث ہیں، جو باغ فدق کے وارث ہیں، جو جائیداد خدیجہ الکبریٰ کے وارث ہیں، جو کلید بردار مکہ ہیں، جو روئے زمین پر جہاں تک خدا کی مملکت ہے اس کے وارث ہیں، جو کائنات کے وارثوں کے وارث ہیں، جو 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کے وارث ہیں، جو لا الہ الا اللہ کے وارث ہیں، جو محمد رسول اللہ کے وارث ہیں، جو علی جن ولی اللہ کے وارث ہیں، اس پر آشوب دور میں 11 اماموں کی دستار کے اکلوتے وارث ہیں، اور اس ماتمی عزادار کے وارث ہیں جو اپنی نمازوں میں علی جن ولی اللہ کی گواہی واجب ہی نہیں اوجب سمجھ کے ادا کرتا ہے۔ اس دور کے محمد، اس دور کے علی، اس دور کے حسن، اس دور کے حسین، اس دور کے عباس کی آمد کے لیے، پاک سیدہ کے آخری بیٹے کی آمد کے لیے، اس مجلس کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔ مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے، ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے، بے چین جو افطار ہے تو بیتاب مرتجز، عباس باوفا کو تیرا انتظار ہے۔ تو ہی سنا سکے گا صحیح مقتل حسین، تو ہی سنا سکے گا صحیح مقتل حسین، ہر مجلس عزا کو تیرا انتظار ہے۔ اور صدیوں سے انتقام کی حسرت لیے ہوئے، عاشور جیسی دل پہ قیامت لیے ہوئے، اور بے کفن شہید کی میت لیے ہوئے، بکھری ہوئی بطول کی دولت لیے ہوئے، روداد اپنے غم کی سناتی ہے کربلا، آخری حسین بلاتی ہے کربلا، آخری حسین بلاتی ہے کربلا۔ اور آجا کے مضطرب ہے زمانہ زمین پر، اور وقت کے یزید مسلط ہے دین پر، مصروف انتظار ہے خدا عرش برین پر، ابرے پھر شکن حسینی جبین پر، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، ہر ظلم کے ایوان میں حسین ابن علی ہو، حسین ابن علی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ ملتمس ہوں گا جناب ذاکر شفقت حسین صاحب سے ذکر محمد و آل محمد ہماری سماعتوں کی نظر رکھیں کریں۔ گزارش یہی ہوگی کہ جو وقت آپ لوگوں کو دیا جائے ذاکرین کو، وہ اپنے وقت کے مقررہ وقت کے اندر ہی اپنی مجلس کا اختتام پذیر کریں، کیونکہ بانیان کی طرف سے ایک فہرست ہوتی ہے، مجلس کا ایک وقت ہوتا ہے، معین ہوتا ہے، اگر اس پہ ختم کرنی ہے ہر ذاکر اپنے حصے کی نوکری کرے، جو
جو وقت دیا جائے اس کے مطابق اپنا ذکر پیش فرما کر میں ملتمس ہوں گا جناب ذاکر شفقت حسین صاحب سے کہ وہ ذکر محمد و آل محمد ہماری سماعتوں کی نظر کریں ان کی آمد کہ قلب عباس کے ارمان کہاں نکلے تھے، قلب عباس کے ارمان کہاں نکلے تھے، جذبہ نصرت شبیر ابھی باقی ہے، جذبہ نصرت شبیر ابھی باقی ہے اور پردہ غیبت میں ہے ایک علمدار ابھی چند عباس کے حصے کی ابھی باقی ہے۔ کل ایماندار ہے حاضری سوانے گردار کو سلام میں اعلان کرو شاید آواز جا ہے یہ بندے تھوڑے ہوتے ہیں، میں جا کر پہلے بندے تھوڑے ہوتے ہیں، اگر لگے تو 4-5 میری فارغ ہو گئی ہو بڑے سے جا جاؤ جنہ جتنے ایسا ہوتے ہیں بندے نے کسی کا بڑا مولا راضی کرے۔ چلیں جی جہاں تک آواز کی رسائی ممکن ہے جو اب آپ تشریف فرما ہیں لنگر تناول کر چکے ہیں ان سے گزارش ہے بارگاہ کے اندر تشریف لے آئیں، بلند تر صلوات پڑھیں۔